اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم الدین کے متعلق بات کریں گے۔ الدین قرآن کریم کی ایک جامع اصطلاح، اسی نقطۂ ماسکہ کے محور کے گرد تمام قرآنی احکام، اصول، اقدار، قوانین گردش کرتے ہیں۔ جب اس لفظ کی نسبت خدا تعالیٰ کی طرف ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں حکومت کا غلبہ، مملکت کا اقتدار، آئین والے قانون، یعنی ایسا قانون جو آئین کے تحت بنا گیا ہو، نظم و نسق، فیصلوں کے ٹھوس نتائج، مکافات عمل کے ذریعے جزا اور سزا کا دور۔ اور جب انسانوں کی طرف اس دین کی نسبت ہو تو معنی یہ ہوتے ہیں فرما پذیری والی محکومیت کی اطاعت۔ اور جب اس کی نسبت خدا اور انسان دونوں کی طرف جامع طور پر ہوگی تو معنی یہ ہوں گے قوانین خداوندی کی اطاعت، جس کا نتیجہ خدا کے متعین کردہ قوانین کے مطابق ظہور میں آتا ہے۔ 3/82 میں اس کے ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی اس لفظ دین کا معنی اگر نسبت خدا کی طرف کی جائے تو کیا ہے، انسانوں کی طرف کی جائے تو کیا ہے، اور انسانوں اور خدا کے دونوں کی جانب کی جائے تو کیا ہے۔ یعنی جب اس کو اللہ کے نسبت کریں گے، اللہ کی طرف نسبت کریں گے تو فیصلوں کے ٹھوس نتائج نکالنے والا، اور جب انسانوں کی طرف ہوگا تو فرما پذیری والی محکومیت کی اطاعت، اور جب دونوں کی طرف ہوگی تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ قوانین خداوندی کی ایسی اطاعت جس کا نتیجہ خدا کے متعین کردہ قوانین کے مطابق ظہور میں آتا ہو۔ 3/82 یہ کارگاہ کائنات نظام خداوندی کے مطابق سرگرم عمل ہے۔ کیا یہ لوگ یہ نہیں دیکھتے؟ ہر چیز اس کے قوانین کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے۔ پھر انہیں کسی اور دین کی تلاش کیوں ہے؟ جو دین خارجی کائنات کو محیط ہے وہی دین تم لوگوں کی انسانی زندگی پر بھی محیط ہونا چاہیے۔ تمہارا نظام زندگی بھی قوانین خداوندی کے مطابق قائم ہونا چاہیے۔ لہٰذا تم بھی اس کا یہ اعلان کر دو کہ جو قوانین خداوندی تمہیں حضرات انبیاء کرام کی وساطت سے ملے ہیں وہ اب قرآن کے اندر ہیں، اور اسی کا نام الاسلام ہے، اسی کا نام الدین ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کرنے والا خسارے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ 30/85 اور 3/84 ہمارے پاس الدین یا الاسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کا ایک مقصد عظیم آ گیا ہے۔ اس مقصد کو ایک نظام کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ انفرادی طور پر اسے حاصل نہیں کیا جا سکتا، جس میں ہر فرد خدا کی محکومیت اختیار کرے گا تاکہ اس کے ہر عمل کا صحیح نتیجہ، بدلہ، معاوضہ مرتب ہو جائے۔ ایسا جماعت مومنین اپنی آزاد مملکت میں کر سکتی ہے۔ یہ کام صرف جماعت مومنین کر سکتی ہے، وہ بھی آزاد مملکت ہونے کی وجہ سے۔ اگر وہ ہو تو ایسی مملکت ایمان اور اعمال صالحہ کا لازمی نتیجہ ہوتی ہے۔ اس مملکت کا مقصد دین اسلام کا تمکن ہوتا ہے۔ 24/55 میں آتا ہے کہ قوانین خداوندی کی صداقت پر یقین رکھنے والے لوگ ایسے کام کریں کہ ان کی مضمر صلاحیتوں کی نشو و نما اور نمود اور ظہور ہو جائے۔ ان سے وعدہ ہے کہ خدا انہیں دنیا میں حکومت اور مملکت عطا کرے گا، جیسے ان سے پہلوں کو بھی دی گئی تھیں مملکتیں، حکومتیں۔ اسے استخلاف فی الارض کہا جاتا ہے، جس کے ذریعے سے اس نظام میں رہنے والے خوف اور حزن سے محفوظ ہو کر امن اور اطمینان کی زندگی بسر کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس قابل ہو جانا مقصود بذات نہیں ہے۔
مقصود تو قوانین خداوندی کی محکومیت اختیار کرنا ہے جس میں شرک کا شائبہ تک نہ ہو۔ ایسے نظام سے سرکشی برتنے کا مطلب ہے کہ وہ لوگ غلط راستے پر گامزن ہو چکے ہیں، ان کا کوئی علاج نہیں۔ مالک یوم الدین یعنی وہ دور جس میں الدین کا نظام قائم ہو جائے، جس میں اسی کے احکام اور قوانین کار فرما ہوں۔ خدا کے سوا کوئی بتا نہیں سکتا کہ الدین یوم الدین کیا ہے۔ 82/17۔ ایک ایسا دور ہوگا کہ جس میں انسان پر انسان کے اختیار اور اقتدار کو ختم کر دیا جائے گا۔ 82/19۔ یعنی کوئی انسان دوسرے انسان کا محکوم نہیں ہوگا، کیونکہ تمام اقتدار اور اختیار صرف خدا کے قوانین کو حاصل ہوں گے۔ 20/112۔ اور 3/24 میں یہ ہے کہ یہ ہوگا فردوس بدامہ معاشرہ کہ جس میں کسی انسان کا کسی دوسرے انسان پر کسی نوع کا سلب و نہب یا ہضم و استحصال نہیں ہوگا۔ اللہ کے قانون مکافات کے دوائر یہ دنیا اور آخرت دونوں ہیں، اس لیے مالک یوم الدین میں یہ دونوں دوائر شامل ہوں گے، یعنی دنیا میں نظام خداوندی کا دور ہوگا اور مرنے کے بعد ہر فرد کے مستقبل کی اخروی زندگی کا یہ وہ مقام ہے جس میں اس کے اعمال کے اثرات مرتب اور نتیجہ خیز ہوتے ہیں۔ وہ اعمال جنہیں اس نے دنیا میں کیے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی ایسے اعمال وہ کرتا ہے جس کا نتیجہ پھر آخرت میں نکلے گا۔ 24/56۔ اس آیت میں وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ آیا ہے۔ دین کا تمکن انفرادی چیز نہیں ہے، یہ اجتماعی طور پر نظم و ضبط کے تابع نظام ہے، لہذا ضروری ہے اجتماعی نظام کے مرکز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم پر نوازشات خداوندی کی بارش ہوگی۔ 3/143 میں ہے، اور محمد تو ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، پھر اگر وہ وفات پالیں یا قتل ہو جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں لوٹ جاؤ گے؟ یہ بات تو طے ہو چکی تھی، ختم نبوت کا اعلان عام ہو چکا تھا کہ یہ رسول وفات پا جائیں گے۔ رسول کی وفات کے بعد اجتماعی نظام کے مرکز کی اطاعت ہی رسول کی اطاعت ہوگی، یہ مرکز ہی رسول کی اطاعت کا قائم مقام ہوگا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو استخلاف فی الارض حاصل ہو چکا تھا، آپ اس مملکت کے اولین سربراہ یا مرکزی اتھارٹی تھے، لہٰذا اس نظام کے قیام اور استحکام کی عملی شکل یہی ہے کہ مرکزی اتھارٹی کی اطاعت کی جائے۔ 22/41 میں ہے کہ جب جماعت مومنین کو زمین میں تمکن حاصل ہوگا تو یہ اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ کا فریضہ ادا کریں گے۔ اس نظام میں تمام امور کے فیصلے آخر الامر قوانین خداوندی کے مطابق طے ہوں گے، کیونکہ حق حکومت صرف اللہ کو حاصل ہے۔ 12/40 میں ہے کہ اور جو اس کی ایسی حکومت نہیں کریں گے وہ کافر ہیں، یا ایسی حکومت کا اجرا نہیں کریں گے، یا ایسی حکومت تک نہیں، یعنی حکومت حاصل ہونے کے بعد اگر وہ اس طرح کی حکومت نہیں کرتے تو وہ کافر ہیں۔ 5/44 میں ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم ان کے فیصلے کتاب اللہ کے مطابق کرو۔ 5/48 میں ہے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یعنی اتباع شریعت کے لیے کسی آزاد مملکت کا وجود ضروری نہیں ہے، ان ارکان اسلام کا اتباع ہر حکومت کے تابع کیا جا سکتا ہے، لیکن اس سے اسلام کا الدین کا منشا پورا نہیں ہو جاتا۔ یہ خدا کا اقرار تو ہے لیکن اس کے اقتدار کا انکار ہے کہ آپ اس کے اقتدار کا جو پروگرام ہے اس کی بات نہیں کرتے۔ مالک یوم الدین کا معنی یہ کرنا کہ خدا کے اقتدار کا دائرہ آخرت کی زندگی ہے، تو پھر مومنین کے لیے استخلاف فی الارض کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی۔ یہ الگ بات ہے کہ پھر وہ مومنین کے درجے میں بھی داخل نہیں ہو پاتے۔ جب آپ مالک یوم الدین کا معنی اس دنیا سے متعلق بھی لیں گے، یعنی آخرت
کا معنی بھی لیں گے اور اس دنیا سے متعلق بھی لیں گے تو پھر مسلم کو مومن بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس مومن کو استخلاف فی الارض بھی ملے گا۔ نظام کا قیام فریضہ رسالت میں شامل ہوتا ہے کہ وہ نظام کو قائم کرے۔ اس نظام کی مخالفت مفاد پرست گروہ یعنی نمبر 1 ارباب حکومت، بادشاہت، آمریت یا ڈیموکریسی، یہ کرتے ہیں اس کی مخالفت اس نظام کی۔ نمبر 2 سرمایہ دار طبقہ کرتا ہے، اس کے مفادات کو زد پہنچتی ہے۔ نمبر 3 مذہبی پیشوائیت، وہ بھی اس کی مخالف ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مذہبی پیشوائیت ڈیموکریسی والوں سے مل کر، سرمایہ دار طبقوں سے مل کر دین کی اصطلاحات کو بدستور باقی رکھتی ہے، لیکن اس کا مفہوم بدل دیتی ہے۔ نظام کے عملی پروگرام کے اجزاء اور ارکان کی شکلوں کو علی حال ہی رہنے دیا جاتا ہے، یعنی جو نظام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ کیا تھا، بنایا تھا، اس کے عملی پروگرام کے اجزاء اور ارکان جو تھے اس کی شکلوں کو تو علی حال ہی انہوں نے رہنے دیا، آج بھی یہ حالت ہے، لیکن ان کی روح کو سلب کر کے انہیں بے جان مجسم بت بنا دیا۔ تو آج ہم نے 2 ویڈیوز میں مالک یوم الدین 1/3 آیت مکمل کی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔